سورۃ الدخان 25واں پارہ ہے، آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اس دن جو فیصلہ ہوگا، جو جنت میں جائیں گے نیکوکار اور جو جہنم میں جائیں گے جو کافر اور فاسق اور فاجر ہوگا، ان کے آخرت کے حوالے سے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف جہنمیوں کے حال کو بیان کر کے ڈرایا جا رہا ہے کہ جہنم سے بچنے کی فکر کر لو، دوسری طرف جنت کی نعمتوں بیان کر کے ترغیب دی جا رہی، اس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا کر لو۔ اس لیے فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ یقیناً زقوم کا جو درخت ہے یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ زقوم کا درخت یہ افریقہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے، ایشیا کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا پھل دنیا کے اندر ہے، لیکن ایک زقوم آخرت کا ہے۔ زقوم اصل میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس درخت کے لیے جس کا پھل بہت زیادہ کڑوا ہو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر دی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہو۔ پھر فرمانے لگے کہ زقوم کا جو درخت ہے، اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا کے اندر آیا تو دنیا کے اندر انسانی زندگی کا سارا ساز و سامان وہ بیکار پڑ جائے، اتنی اس کی کڑواہٹ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسانی زندگی کے گزران کے سارے اسباب بیکار ہو جائیں، ایک قطرہ اگر دنیا۔ اب چیز ہے کہ یہ جہنمیوں کا خوراک ہوگا، تو ضرور نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو زقوم ہے یہی جائیں، بلکہ جہنم کے اندر زقوم کا مزاج الگ ہو، یہاں کا مزاج الگ ہو، یہاں کھانے کے قابل ہو، مکہ کے اندر پایا بھی گیا کھایا بھی گیا۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کا جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ انتہائی کڑوا ہوگا۔ جہنمی جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، ان کو بھوک لگے گی اور یہ اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے یہ کھانا مانگیں گے، تو کھانے کے لیے یہ مطالبہ کریں گے ہمیں کچھ خوراک دی جائے۔ خوراک کے طور پر ان کو یہ دیا جائے گا، اور یہ خاردار جاڑی اور یہ کڑوا پھل، اس کو نگل نہیں سکیں گے، تو اس کے لیے یہ لوگ پانی مانگیں گے۔ جب پانی کا مطالبہ کریں گے تو پانی جب دیا جائے گا تو وہ بالکل کھولتا ہوا پانی، جوش مارتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور حال یہ بن جائے گا کہ اندر کا سارا سسٹم مایا بن جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ اب تانبا پگھلا ہوا ہو تو کیا حال ہوتا ہے اس کا، یا تیل کی تلچٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یغلی فی البطون، جب یہ پیٹ میں جائے گا تو یہ اندر جوش مارتا ہوگا، کغلی الحمیم، جیسے گرم جوشیلا پانی جو کہ کھولتا ہوا پانی جیسے وہ جوش مارتا رہتا ہے، ایسے یہ اندر جوش مارتا ہوگا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، یہ مختلف قسم کے الفاظ آئے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ایک جگہ آیا هل اتاک حدیث غاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، عمل کرنے والے، لیکن اپنی محنت پر پچھتاویں گے، تصلی نارا حامیہ،
آخر کار جہنم میں ڈال دی جائیں گی، داخل ہو جائیں گے جہنم کے اندر۔ تسقا من عین آنیہ، ان کو گرم جوشیلا پانی پلایا جائے گا، جوش مارتا ہوا پانی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو کھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا بس صرف ایک کانٹے دار درخت ہے، ضریع۔ یا عرب کے اندر ایک درخت جس کو اونٹ کھاتے تھے تو اونٹ اس سے موٹا فربا بھی ہو جاتے اور بھوک بھی مٹ جاتی۔ تو یہ کافر مذاق کے طور پر کہتے اچھا پھر تو ہم وہاں پر موٹے فربے بھی ہوں گے اور ہمارا بھوک بھی مٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہاں پر تم نہ موٹے فربے ہوں گے نہ اس سے موٹا فربا، اور نہ اس کی وجہ سے تمہارا بھوک مٹے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ جب یہ پلائیں گے اور کھلائیں گے ہاں جی کہا جائے گا پکڑو ان کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور گھسیٹ کے ان کو پھینک دے جہنم کے بیچ میں، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر ان کے اوپر ان کے سروں کے اوپر ڈال دے کھولتا ہوا پانی، اس کا عذاب ڈال دے، یعنی گرم جوشیلا پانی پہ سروں کے اوپر سے بھی ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم ایک معمولی گرم پانی ٹھنڈا موسم میں وضو بھی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ غسل نہیں کر سکتے، اس دن یہ ڈالا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم جانو، لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تمہارا رونا بڑھ جائے، تمہارے ہنسی یہ ختم ہو جائے، بالکل تھوڑا معمولی سا ہو جائے۔ انسان نے سوچا ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ذق، چھکو آج کے دن یہ عذاب، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا کے اندر بڑا غالب اور بہت معزز پھرتا رہتا تھا، تو کہتا تھا میں بڑا معزز ہوں، مجھ پر کون غالب آ سکتا ہے، میرے پاس اتنی قوت اور طاقت، میرے پاس اتنے افراد، میرے پاس اتنا مال، میرے پاس اتنے پیسے، کہاں ہے تمہاری وہ قوت اور طاقت؟ آج بچائے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ جب انسان جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور یہ جل جائے گا اور اس کے اوپر کی جو کھال ہے یہ ضائع ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں بدلنا، ہم اور جلودن، ان کے چمڑے کو بدل دیں گے، ایک اور چمڑا اوپر کھال ڈال دیں گے، وہ جل جائے تو ایک اور چمڑا ڈال دیں گے، یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا۔ اب ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے مجالس میں جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، جسے جہنم کا خوف نہیں اور جنت کا شوق نہیں۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہی وہ چیزیں جو دنیا کے تو اس میں شک کرتے رہتے تھے، تم شک میں مبتلا تھے، تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ پیغمبر سمجھا رہا ہے، کہ اللہ سمجھا چکے قرآن کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریحات احادیث کے اندر کر چکے کہ جہنم اس کی بھڑکتی ہوئی آگ، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ان المتقین فی مقام امین، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا چکے، کفر سے اپنے آپ کو بچا چکے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا چکے۔ انسان کمزور ہے، انسان کا کمال یہ نہیں کہ یہ گناہ نہیں کرے گا، خطا نہیں کرے گا، خطا تو انسان کے اندر ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرنے والا ہو۔ بس اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے، بندہ گناہ کر چکا، اللہ بھول گیا تھا، اللہ یاد آیا، فوراً اللہ کے سامنے سرب سجود ہو گیا، گر پڑ اللہ کے سامنے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی۔ ہم یہ سمجھتے کہ بندہ نیک بنے گا یہ گناہ ہی نہیں کرے گا، نہیں، یہ انسان کا کمال، انسان نشان سے یہ بھول جاتا ہے، یہ دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ دنیا کی چیزوں کی لالچ میں آ جاتا ہے۔ لیکن جس نے دنیا کے اندر کفر سے، گناہوں سے، یہاں تک کہ اپنے دل کو ہر اس چیز سے خالی کر دیا جو اللہ کی یاد کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اللہ فرماتے فی مقام امین، قیامت کے دن یہ بڑی محفوظ جگہ کے اندر ہوں گے، امن والی جگہ کے اندر، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، ان کو مطمئن، چین و سکون کے ساتھ، فی جنات وعیون، باغات کے اندر ہوں گے، چشموں کے اندر ہوں گے، یلبسون من سندس،
آج دنیا کے اندر اللہ نے ریشم کے لباس کو حرام کیا، پھر وہاں پر ریشم کا لباس پہنیں گے، چاہے تو باریک ریشم چاہے تو موٹا ریشم پہنیں گے، متقابلین ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے منہ نہیں پھیریں گے۔ دنیا کے اندر مومن ہوتا ہے، بعض اوقات مومن کے ساتھ کوئی بات آ جاتی ہے، مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے، ہو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے ساتھ کوئی بات آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو بات چیت میں بعض اوقات انقطاع آ جائے، تو انقطاع کی صورت میں 3 دن تک تو گنجائش ہے، لیکن 3 دن کے بعد یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے کہ سامنے آ جائے یہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے وہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے، نہیں، ایسا نہ کرے، بلکہ سلام میں جو پہل کرے گا اس کو اجر مل جائے گا۔ ہاں، جس نے سلام کر لیا دوسرے نے جواب نہیں دیا، منہ موڑ کے چلا گیا، پھر اسی پر وبال ہوگا۔ تو قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنت میں جائیں گے، پھر وہاں پر ناراضگیاں نہیں ہوں گی، یہ ناراضگیاں دنیا کے اندر آ جاتی ہے مزاج کے خلاف بات سننے کی وجہ سے، وہاں یہ چیز نہیں ہوگی، پھر ایک دوسرے کے سامنے بات چیت گپ شپ چلتی رہے گی۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا جو ہم کہتے ہیں، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کرائیں گے موٹی آنکھوں والے حوروں کے ساتھ، جو مشک اور عنبر سے اللہ پاک نے وہ حوریں بنا کے رکھی ہوئی ہے، جن کے دوپٹے کا ایک کنارہ اگر دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے تو پوری دنیا روشن ہو جائے، اور ان کا لعاب معمولی سا دنیا کے ایک قطرہ، ادھر زقوم ہے، ایک قطرہ دنیا کے اندر ساری چیزیں سارا پل بیکار ہو گیا، اور ان کا معمولی ایک قطرہ دنیا کے لعاب کا جائے پوری دنیا کی سمندر میٹھی بن جائے، کے اندر مٹاس ہو، جس کے اوپر 70 جوڑے، اور 70 جوڑوں کے باوجود ان کا پاؤں اور اس کے اندر گھودا، پنڈ اس کے اندر گھودا، سب کچھ نظر آتا ہوگا، اور جب وہ جنتی کے پاس آ کے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جنتی یوں دیکھے گا تو اس کے رخسار میں اپنا چہرہ دیکھے گا۔ اللہ جل شانہ نے یہ نعمتیں بیان کر کے انسانوں کی رغبت دلائی ہے جنت کی طرف، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر میوہ جو چاہیں گے، جس کا مطالبہ کریں گے، ڈیمانڈ جو کریں گے، جو چاہیں گے، جو پکاریں گے بھئی یہ میوہ چاہیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا وہ جو درخت ہوگا وہ خود بخود جھک جائے گا، اور میوہ جو ہوگا وہ اس کے قریب آ جائے گا، یہ اس کو توڑ دے گا، اس کے توڑنے کے ساتھ دوسرا میوہ وہاں پر لگ جائے گا۔ بس تھوڑی سی دنیا کے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، حلال پر اکتفا کر لے توڑ، بس پھر موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے کی زندگی، اور مسلمان کے لیے تو موت یہ تحفہ ہے، کیونکہ اس نے بن دے کے اللہ پر ایمان لایا، اور جب آنکھیں بند ہو جائے گی، اس لیے حضور نے فرمایا، بلکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ دنیا کا انسان دنیا والوں کو دیکھ کر یہ کفر کی طرف چلا جائے گا، ہم دنیا کے کافروں کے ان کے گھروں کے چھت اور ان کے گھروں کے دروازے ہم یہ ان کے لیے سونے اور چاندی کے بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ جنت ہے، مسلمان کے تو یہ قید خانہ ہے، بس تھوڑا سا گزارا کر لے، پھر آخرت میں جو چاہے نعمتیں لے لے۔ اور اللہ فرماتے ہیں آمینین، امن کے ساتھ، وہاں پر پھل کے ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں کہ اب انتظار کرو سردی کا پھل ابھی آئے گا، مالٹا آئے گا، ابھی ختم ہونے والا، ابھی پتہ نہیں ترش نکلے گا، کیسا ہوگا، نہیں نہیں نہیں، وہاں پر آپ کے مزاج کے مطابق ہر پھل ملے گا، اور پھل آج دنیا کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سیب ہم کھا رہے ہیں، پھر وہاں پر قلہ ایک مٹکے کے برابر ایک پھل اللہ جل شانہ وہ ساری چیزیں عطا فرما دے گا، وہاں پر نہ ختم ہونے کا خوف، نہ بیکار ہونے کا خوف، یہاں تو پیسے دے دو، اوپر کچھ اور پھل رکھا ہے اندر کچھ اور پھل ہے، جب بندہ گھر لے آتا ہے تو پھر کچھ اور نکل جاتا ہے، اور وہاں پر آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، دنیا میں بندہ جتنی بھی ناز و نعمت کی زندگی گزارے گا، انجام یہ کہ موت آ کے مٹی کے ڈھیر کے نیچے چلے جائیں گے، سب کچھ رہ جائے گا، کتنے بڑے ٹائل لگا دے آپ،
کتنی سنگی مرمر لگا رہے گھر کے اندر، روشن کر رہے گھر کے اندر، لائٹیں لگا رہے، جو بھی ہوگا ایک دن اس سے نکلنا ہوگا، لیکن وہاں پھر جب مل جائے گا تو کبھی نکلنا نہیں ہوگے، وہاں پر تو موت ہی ختم ہو جائے بس۔ فلا تموت ابدا، اعلان کیا جائے گا اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، موت کا ذائقہ نہیں چنگے سوائے یہ پہلی مرتبہ کے موت کے۔ وقاہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو بچائیں گے جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہوگا، اپنے عمل سے بندہ نہیں حاصل کر سکے گا، رب کا فضل۔ ذالک هو الفوز العظیم، اے دنیا کے انسانوں، دنیا کے دو چار گز پلاٹ کے مالک بننے والوں اور دو چار پلازوں کے مالک بننے والوں، دو چار گاڑیوں اور دو چار پارٹیوں کے مالک بننے والوں، دھوکہ نہ کھاؤ، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی ہے جس کو اللہ جنت عطا فرما دے۔ ذالک الفوز العظیم، بار بار قرآن میں بہت بڑی کامیابی یہی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے میرے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہدایت کا ذریعہ بنا کے، اس میں جنت کو بیان کیا، جہنم کو بیان کیا، آخرت کو بیان کیا، دنیا کی ناپائیداری کو اور آخرت کے باقی رہنے کو بیان کیا۔ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا آپ کی زبان پہ تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں، لیکن حق کیا ہے، آج ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اے میرے پیغمبر آپ انتظار کیجئے، اور یقیناً یہ لوگ بھی انتظار کریں۔ یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ محمد اور اس کے یہ دوست اور صحابہ کب اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے، کب یہ مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور آپ انتظار کیجئے اس بات کا کہ آپ کا رب ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ جل شان نے قرآن کی اس صورت کے شروع میں بھی قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، اور اس صورت کے اختتام پر بھی اللہ نے قرآن کی حقانیت کو بیان کر دیا۔ ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت، طعام الاثیم، یہ کھانا ہوگا، خوراک ہوگا گناہگاروں کا، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، تیل کی تلچٹ کی طرح، یغلی فی البطون، جو پیٹ کے اندر جوش مارتا ہوگا، کغلی الحمیم، کھولتا ہوا پانی کے جوش مارنے کی طرح، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو اور جہنم کے بیچ میں اس کو گھسیٹ کے پھینک دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈال دو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ ذق، چکھو، انک انت العزیز الکریم، یقیناً تو بڑا غالب اور معزز پھرتا رہتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یقیناً یہ وہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے رہتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، یقیناً پرہیزگاری کرنے والے وہ امن والے مقام میں ہوں گے، محفوظ مقام کے اندر ہوں گے۔ فی جنات وعیون، وہ باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ یلبسون من سندس واستبرق، پہنیں گے باریک ریشم میں سے اور موٹے ریشم میں سے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر رخ کیے ہوئے۔ کذالک، اسی طرح ہم کریں گے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم کا نکاح کریں گے موٹے آنکھوں والی حور کے ساتھ۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور مطالبہ کریں گے جنت کے اندر وہ ہر قسم کے میوے کا، آمنین، امن کے ساتھ۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، نہیں چکیں گے جنت کے اندر الموت، موت کو، الا الموتۃ الاولی، مگر صرف پہلی مرتبہ موت۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور ان کو محفوظ کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا جہنم کے عذاب سے، ان کو بچا کے رکھے گا جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان بنایا ہے، شاید یہ لوگ اس سے نصیحت لے لیں۔ فارتقب، پس آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، یقیناً یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ صدق اللہ۔